أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ودخل اور داخل ہوئے معه اس کے ساتھ سجنا جیل میں فتیان دو نوجوان. قال کہا احدہما ان میں سے ایک نے انی بے شک میں نے ارانی میں نے خواب دیکھا آسروں کہ میں نچوڑ رہا ہوں خمرہ شراب. وقال اور قال آخر دوسرے نے انی بے شک میں نے ارانی میں نے خواب دیکھا احملو کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں فوق رأسی اپنے سر کے اوپر خبزہ روٹیاں تاکلو کھا رہے ہیں طیرو پرندے میں نو اس میں سے نبے نام خبر دے دیجئے بتاویلی ہی ان کی تعبیر کی ان بے شک ہم نراک ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں من المحسنین نیکوکاروں میں سے. قال فرمایا لا یاتیکما نہیں آئے گا تمہارے پاس طعام کھانا ترزقانی ہی جو ملتا ہے تم کو الا مگر نبأتکما میں خبردار کر دوں گا تم کو بتحویل ان کی تعبیر سے قبل اس سے پہلے یاتیکما کہ آ جائے تم دونوں کے پاس تمہارا کھانا. ذالکما مما یہ ہے اس میں سے جو علمنی سکھایا ہے مجھ کو ربی میرے رب نے انی بے شک میں نے ترک تو چھوڑا ملتا قومن اس قوم کے مذہب کو لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے باللہ اللہ پر وہم اور وہ بالآخرت آخرت کے ہم کافرون بھی منکر ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام باوجود اس کے کہ بے قصور تھے اور عزیز مصر اور دوسرے وزیروں کو یہ بات معلوم تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عافیت اسی کے اندر محسوس کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو منظر عام سے ایک طرف کر دیا جائے، کچھ عرصہ تک کے لیے ان کو قید کے اندر ڈال دیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب قید کے اندر ڈالا گیا تو ان کے ساتھ دو اور نوجوانوں کو بھی قید کے اندر ڈال دیا گیا، اور یہ دو نوجوان ایک نان بائی تھا، باورچی تھا، روٹیاں پکانے والا تھا، کھانے کا انتظام کرنے والا تھا وقت کے بادشاہ ریان بن ولید کے لیے، اور دوسرا بادشاہ کا ساقی تھا، اس کے لیے پانی کا انتظام کرنے والا، بادشاہ کے لیے شربت کا انتظام کرنے والا، بادشاہ کے لیے انگوروں کو نچوڑ کر کے شراب کا انتظام کرنے والا. بادشاہ کے کچھ دشمن بھی تھے جو بادشاہ کو مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے باورچی اور ساقی کا سہارا لیا. ان دونوں کو خریدا، ان کو پیسے دیے اور تیار کر لیا کہ بادشاہ کے کھانے پینے کے اندر زہر کو ملانا ہے تاکہ بادشاہ مر جائے. دونوں تیار ہو گئے اس کام کے لیے، عہد کر لیا کہ کھانے پینے کے اندر ہم زہر کو ملا لیں گے. لیکن بعد میں جو ساقی تھا پشیمان ہو گیا، نادم ہو گیا، اپنے فیصلے سے باز آ گیا. لیکن جو باورچی تھا، نان بھائی تھا، روٹیوں کا کھانے کا انتظام کرنے والا تھا، اپنے عہد کے اوپر قائم رہا، اپنے عزم کے اوپر قائم رہا کہ میں نے بادشاہ کے کھانے کے اندر زہر کو ملانا ہے اور بادشاہ کو مارنا ہے. اس وقت کھانا تیار ہو گیا، مشروب تیار ہو گیا، بادشاہ کے سامنے رکھا گیا تو ساقی نے کہا بادشاہ سلامت، کھانا تناول نہ فرمائیے، یہ زہر آلود ہے. اور باورچی نے بھی یہی کہہ دیا کہ بادشاہ سلامت، مشروب نہ نوش فرمائیے، یہ زہر آلود ہے. بادشاہ دونوں سے
ناراض ہو گیا، دونوں کو جیل کے اندر ڈال دیا اور تحقیق کی حال شروع کر دی کہ کس نے زہر ڈالا ہے، کیوں ڈالا ہے، کس کے کہنے کے اوپر ڈالا ہے۔ اب یہ دو نوجوان بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید کے اندر موجود تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑے متاثر ہو رہے تھے کہ وقت کے اوپر بیٹھتے ہیں، وقت کے اوپر اٹھتے ہیں، وقت کے اوپر سوتے ہیں، لوگوں کو پیاری پیاری باتیں بتلاتے ہیں، کوئی خواب دیکھ لیتا ہے اس کو تعبیر بتلا دیتے ہیں، بالکل اچھی اور درست تعبیر بتلا دیتے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں بھی اتفاقاً خواب دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں سے ایک خواب دیکھتا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھتا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ہماری خواب کی تعبیر بتلا دیجئے، آپ اچھے معلوم ہو رہے ہیں، نیک معلوم ہو رہے ہیں، نیکوکار معلوم ہو رہے ہیں، محسن معلوم ہو رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے موقع تلاش کیا کہ لوگ میری طرف متوجہ بھی ہیں، مجھے اہمیت بھی دے رہے ہیں، تو موقع مل گیا لوگوں کو دین کی بات بتلانے کا۔ اور ایک پیغمبر کا یہی کام ہوتا ہے کہ موقع تلاش کرتا ہے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو مطمئن کر دیا کہ تم دونوں کو خواب کی تعبیر بتلا دوں گا، اس سے پہلے کہ تمہارا جو قید کے اندر تم کو کھانا ملتا ہے اس سے پہلے تعبیر بتلا دوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات سن لو کہ جو تعبیر بتلاؤں گا خواب کی، یہ میرا ذاتی علم نہیں ہے، یہ وہ علم ہے جو مجھے اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اللہ کی طرف لوگوں کا ذہن منتقل کر دیا۔ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، جو خواب کی تعبیر تو میں بتلاؤں گا یہ اس علم میں سے ہے جو رب کائنات نے مجھ کو دیا ہے۔ انی ترکت، لوگوں کے سامنے دعوت رکھ رہے ہیں، دین کی دعوت رکھ رہے ہیں اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ان لوگوں کے مذہب کو اختیار نہیں کیا ہے، ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑے ہوئے ہوں کہ جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، جو آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ میں نے اتباع کی ہے اپنے آباء و اجداد کے طریقے کی، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی، اسحاق علیہ السلام کے طریقے کی، یعقوب علیہ السلام کے طریقے کی۔ اور ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی بندگی کے اندر کسی کو شریک کر دیں۔ یہ توحید کے اوپر کاربند رہنا، یہ شرک سے بچنا، یہ اللہ کا فضل ہے ہمارے اوپر بھی، لوگوں کے اوپر بھی۔ لیکن لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو شکر ادا نہیں کرتے اور شرک کے اندر اخطا ہو جاتے ہیں۔ تو ایک نبی کی بنیادی دعوت یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلی دعوت جو نبی لوگوں کے سامنے ذکر کرتا ہے وہ توحید کا پیغام ہوتا ہے، وہ شرک سے بچنے کی دعوت ہوتی ہے۔ نبی لوگوں کو پہل جس چیز کی دعوت دیتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا تعارف ہوتا ہے۔ لوگوں، اللہ ہے، وہ ایک ہے، اسی اکیلے نے پوری دنیا کو بنایا ہے، وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی کی قانون کے مطابق زندگی گزارو، اسی کے نام کی نظر و نیاز دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان کو دین کی دعوت دے دی، اللہ رب العالمین کا پیغام ان تک پہنچا دیا، اللہ کے دین کی دعوت دے دی، اس کے بعد ان کو خواب کی تعبیر بتلا دی۔ ہمارے سامنے ان آیات سے ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب دیکھ لے، بہتر خواب اس نے دیکھا ہے، چاہیے کہ اس آدمی کے سامنے خواب کو بیان کرے کہ جو تعبیر کو بھی سمجھنے والا ہو اور نیک بھی ہو اور مخلص بھی ہو۔ اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ایک آدمی اگر برا خواب دیکھ لیتا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھ لیتا ہے، شر والا خواب دیکھ لیتا ہے، تو چاہیے کہ جس وقت آنکھ کھل جاتی ہے بائیں طرف تھوک کر دے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دے اور کروٹ بدل دے اور اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ یا اللہ جو کچھ شر میں دیکھ چکا ہوں، جو نقصان دیکھ چکا ہوں خواب کے اندر، اس سے مجھ کو بچا، اور ہو سکے تو صدقہ بھی کر دے، صدقہ بھی بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ اور ان آیات کے اندر
ایک سبق ہمارے سامنے یہ بھی آ جاتا ہے کہ ہمارے دل و دماغ کے اوپر بھی دعوت کی دھن سوار رہنی چاہیے، کہ جب بھی کوئی موقع ملے کسی بندے کو دعوت دینے کا، نماز کی دعوت ہو، روزے کی دعوت ہو، حج کی دعوت ہو، کسی بھی نیکی کی طرف اس کو دعوت دینے کی، دین اسلام کی طرف دعوت دینے کی، تو موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی دعوت دینے والا بنا دے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔